السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ میرے عزیز دوستو، بھائیوں اور بہنوں، تھوڑا صبر کا امتحان ہے آپ کا کہ تراویح کے بعد بھی آپ لوگوں کو درس سننے کے لیے بیٹھنا پڑ رہا ہے، لیکن آپ یہ بھی سوچئے کہ جو درس دینے کے لیے آ رہا ہے اس کو بھی صبح سے مینٹلی پریپیئر ہونا پڑتا ہے کہ کیا بولنا ہے آج، اس کو بھی آنا پڑتا ہے آپ کے جیسا، اس کے ساتھ بھی ٹائم ہے، سب چیزوں کے بعد بھی یہ کوشش ہوتی ہے کہ بھئی کچھ درس دیا جائے۔ پھر مینجمنٹ جو مسجد چلاتا ہے، ان کے اے سیاں چلتے ہیں، ان کے فین چلتے ہیں، ان کے لوگوں کو بھی انتظار کرنا پڑتا ہے، تو ہر آدمی قربانی دیتا ہے۔ یہ قربانی سب اپنی طرف سے اس لیے دیتے ہیں کہ اس موقع سے اللہ کی بات کچھ بندوں تک پہنچ جائے، اور اللہ تعالیٰ اس وجہ سے ہمارے اعمال میں اس کو لکھ دے اور قیامت کے دن اس کا ہم کو اجر ملے گا۔ تو یہ سب سے اہم بات ہوتی ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مل بیٹھنے کو، بات کرنے کو، سیکھنے کو، یہ جو بھی سہولتیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا ہم کو اجر دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے نام اعمال میں اس کو لکھ دے اور اس کو قبول فرما لیں۔ تو میرے دوست، آج جو تلاوت ہوئی اس میں تراویح میں سب سے پہلے سورۃ الحج یہاں پہ شروع ہوا، پھر اس کے بعد سورۃ المؤمنون قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، پھر اس کے بعد سورۃ النور۔ یہ سارے کے سارے سورے بہت اہم اور بہت ہی مفید ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کو تو معلوم ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ انسانوں کا کلام نہیں ہے۔ انسانوں کی کتابیں 1 سال میں، 2 سال میں، 10 سال میں ختم ہو جاتی، ان کا انفارمیشن ختم ہو جاتا، اس کی اہمیت ختم ہو جاتی۔ یہ آسمانوں والے کی بات ہے، یہ آسمانوں والا ہم لوگوں کو وہ باتیں سکھاتا ہے جو انسان نہیں سکھا سکتے، ہم لوگوں کو انسان نہیں سکھا سکتا ہم کو۔ تو میرے دوست، یہ جو سورۃ الحج جو سب سے پہلے تراویح میں جو آیت شروع ہوئی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اللہ سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بہت عظیم ہے۔ یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، دودھ پلانے والی ماں اس دن اپنے دودھ پیتے ہوئے بچے کو چھوڑ کے بھاگے گی۔ یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها، جو بھی حمل سے ہیں پریگننٹ، انسان ہو، جانور ہو، برڈز ہوں، کچھ بھی ہوں، اس ہیبت اور ڈوٹ سے ان کے حمل ختم ہو جائیں گے، گر جائیں گے، ابارشن ہو جائے گا۔ یوم وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى، اس دن لوگ انٹاکسیکینٹ، بے ہوشی کی حالت، نشے کی حالت میں ہوں گے، حالانکہ نشہ نہیں ہے، ہیبت اور پریشانی سے دماغ کا سسٹم گڑبڑا جاتا، اتنا ہیبت۔ یہ چند آیتیں اللہ تعالیٰ ایک پکچر دیا ہم لوگوں کو، ایک ڈسکرپشن دیا اللہ تعالیٰ، یوم تذہل کل مرضعہ۔ میرے دوست، یہ آیتوں میں آپ سمجھ گئے الساعہ، دا ٹائم، وہ وقت، کون سا وقت؟ قیامت۔ یہ قیامت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے، بعض علماء کہتے ہیں کہ ہر صفحے میں قرآن کے اللہ تعالیٰ ذکر کرے، مالک یوم الدین، بدلے کا دن۔ کون سا بدلے کا دن؟ قیامت کا دن۔ لا اقسم بیوم القیامہ، قیامت کی قسم۔ الحاقہ، بغیر کسی شک کے، حقیقت میں 100% واقع ہونے والی چیز، دیٹ از الحاقہ۔ القاریعہ، ایسی آواز جو انسان جس کو صبر برداشت نہ کر سکتا، القاریعہ۔ یہ سب قیامت کے الفاظ ہیں۔ میرے دوست، مسلمانوں میں غیر مسلمین میں بنیادی فرق، بیسک فرق، من کان یؤمن باللہ، اللہ پہ ایمان لانے والا آخرت پہ بھی ایمان لاتا، چونکہ
جو اللہ انسانوں کو پیدا کیا، انسانوں کو انلمیٹڈ نعمتیں دیا، آنکھیں، کان، کھانا، پانی، ٹیسٹ، بیوی، بچے، ماں باپ، دوست، جو نعمتیں دیا انلمیٹڈ، وہ اللہ ظلم نہیں کر سکتا. اور اس دنیا میں ہر ایک کو اپنے نیک کامال کا بدلہ نہیں ملتا. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو آزمائش کا ذریعہ بنایا. یہ دنیا کا بدلہ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ قیامت لائیں گے. اگر اللہ قیامت نہیں لائیں گے تو اللہ نہ رحمان ہے، نہ رحیم ہے، نہ منصف ہے، نہ انصاف کرنے والے ہیں. رحمان ہے اسی لیے قیامت آئے گی چونکہ بدلہ دینا ہے. رحیم ہے اسی لیے قیامت آئے گی، بدلہ دینا ہے. اسی لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، ہمارے اور کافروں کے بیچ میں فرق ہے قیامت. میرا بھائی مجھ سے پیسے چھین لیا، قیامت ہے میرے لیے. میں آج کمزور ہوں، میں آج وصول نہیں کر سکتا، میں آج طاقتور نہیں ہوں، میرے لیے قیامت ہے. اس دن، جس دن یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، بادشاہوں کی نہ بادشاہت رہے گی، نہ پیسے والوں کا پیسہ رہے گا، نہ لیڈروں کی لیڈرشپ رہے گی، نہ چالاکوں کی چالاکی رہے گی. یوم لا تملک نفس، اس دن کوئی انسان کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا. لا تملک، کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا. میرے دوست، آپ کو اندازہ ہے اپنے جسم پہ کپڑے بھی نہیں ہوں گے. عائشہ رضی اللہ عنہ پوچھتے اللہ کے رسول یہ کیسی بات ہوگی، ننگے لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے قیامت میں؟ عائشہ، اللہ کے رسول کہتے ہیں الامر اشد من ذالک. عائشہ، وہ زمانے کو حال تمہارے سوچ سے زیادہ تکلیف دہ عظیم ہے. انسان کو اپنی نہیں پڑی ہوگی، دوسروں کو کہاں دیکھے گا وہ. میرے دوستوں، قیامت بار بار میں نے کہا نا کہ بعض علماء نے کہا قرآن کے ہر صفحے پہ قیامت کا ذکر ہے. اور ہمارے ایمان کے پلرز میں سے، ارکان ایمان میں سے قیامت ایک حصہ ہے. اور اللہ پہ ایمان لانے کا حصہ ہے کہ اللہ مالک ہے، اللہ انصاف دلانے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ قیامت قائم کریں گے. باپ بیٹوں کو پالتا ہے، پسینے ٹپکا کے پالتا ہے، اپنی زندگی لگا کے پالتا ہے. اپنے کپڑوں کو 2 سال 3 سال 4 سال بھی پرانے ہو جاتے، جوتے بھی پرانے ہو جاتے، چل جاتا ہے. لیکن بچوں کو نہیں چلتا. بچوں کو تو نیا دلائے گا وہ عید کے موقع سے. اس کا پسینہ ماں اپنا خون، اپنی زندگی بچوں کو پالتی. مجھے بچاؤ کہ دنیا میں کوئی بیٹا یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ کوئی باپ کا حق ادا کر دیا دعویٰ کر سکتا ہے؟ ہاں، پیسے دے سکتا وہ، لیکن اس محبتوں کا، وہ قربانیوں کا، وہ جو ان لوگوں نے اپنی زندگی لگا کے اس کو پروان چڑھائی تھی. ایک قصہ سنا دیتا ہوں میں یہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ اس کا تعلق قیامت سے. کیوں باپ کرتا؟ اس لیے کرتا کہ اس کو معلوم ہے کہ میرے رب کا مجھے حکم ہے، میرا رب چاہتا ہے کہ میں یہ تربیت کروں اور یہ تکلیف اٹھاؤں. کیوں؟ میرا رب مجھے پیدا کیا اسی لیے. جانوروں کی طرح صرف انجوائمنٹ اور زندگی کر کے جینے کا نام. اسی لیے میں وہ بھی ذکر کروں گا آئندہ چل کے. جو لوگ قیامت میں ایمان نہیں لاتے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جانور کہا ہے. چونکہ بالی ووڈ، ہالی ووڈ، انٹرٹینمنٹ، یہ سب ان سے پوچھو آپ واٹ دس سے، ان کی آئیڈیالوجی کیا ہے، وہ کیا بولتے ہیں. ہیومنس آر سوشل اینیملس. انسان کیا ہیں؟ جانور ہیں. فرق کیا ہے؟ 2 جانور مل کے نہیں رہ سکتے، انسان مل کے انٹرٹینمنٹ کر سکتے. دیٹ از وائی سوشل اینیملس. یہ آئیڈیالوجی ہے، یہ جو سکھایا جاتا ہے انسانوں کو. اور یہ انسانوں کو سکھایا جا رہا ہے انجوائے کرو جی، لائف از شارٹ، 60-70 سال جینا، انجوائے کرو. وہ پرپز ہے ان لوگوں کا. میرے دوست، اس کے بعد آپ بتاؤ، میری بہنیں آپ بتاؤ کہ اب جانوروں میں انسانوں میں کیا فرق رہ گیا؟ کتے، بلی، شیر، بکری کیا کرتے ہیں؟ کھاتے ہیں. اور جب بڑے ہو جاتے ہیں تو کچھ بچے پیدا کر دیتے ہیں، پھر مر جاتے ہیں. اور انسان کیا کر رہا ہے؟ اگر انسان بھی یہی کر رہا ہے کہ کھایا پیا، مزہ کرا، انٹرٹینمنٹ کرا، مر گیا، سوشل اینیمل جو آپ خود اعتراف کرتے ہیں، تو آسمانوں والا جب کہتا ہے کہ جب تم آخرت پہ ایمان نہیں لاتے تو تم بھی
جانوروں کی طرح ہیں، انہم الا کالانعام بل ہم اضل، سب جانوروں سے بدتر کہا اللہ تعالیٰ نے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو تھوڑی سی عقل بھی ہے، جانتے ہوئے بھی یہ بدماشی کرتے ہیں، اسی لیے جانوروں سے بدتر ہیں. میرے دوست، میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دین کی باتیں سکھانا ہوتا یا کہ ایسی باتیں سکھانا ہوتا جس میں انسان کو تھوڑی سیکریفائس کرنا ہوتا، میرا پڑوسی ہے، میرا کیا فائدہ ہے پڑوسی کے ساتھ بھلائی کرنے میں؟ لیکن کرنا اس لیے ہے کہ آسمانوں والے کو پسند ہے کہ پڑوسی کے ساتھ بھلائی کی جائے. تو میرے نبی نے کہا کہ قیامت کو ذہن میں رکھ لو، پھر تم پڑوسی کے ساتھ تم کیا کرو گے؟ بھلائی کرو گے. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، اللہ پہ اور آخرت پہ ایمان رکھنے والا کیا کرے گا؟ پڑوسی کے ساتھ بھلائی کرے گا. ایک مہمان آتا میرے پاس، میرا بھائی آیا، میرا چچا آیا، میرا پڑوس آیا، میرا دوست آیا، میرا کلاسمیٹ آیا، گھر میں آتا، میں اس کو ٹائم دیتا ہوں، میں اس کو کھانا کھلاتا ہوں، میں اس کے ساتھ، ہو سکتا ہے کہ باہر سے آ گیا تو آج کل تو خیر کلچر چینج ہو گیا، آل دا نان اسلامک کلچر ہر جگہ امپوز کر دیا جا رہا ہے. ہوٹل بن گئے، ہاں، اور رہنے کے لیے جو ہے نا ریزارٹس بن گئے، اور یہ ریسٹورینٹ بن گئے، ہر چیز سویگی بن گئی. سب انسانیت چاہتی جا رہی ہے اور پیسہ آتے جا رہا ہے. پیسوں کے واسطے ہر چیز جو محبت اور ایمان اور اخلاق اور انسانیت تھی، اٹ از بین کنورٹڈ انٹو بزنس. یہ پورا کلچر چلے جاتا رہا، کنورٹ ہوتا جا رہا ہے. تو ہمارے بچوں کو نہیں معلوم. ہمارے بچپنے میں ہمارے پاس چھٹیاں آتی تو ہمارے دماغ میں یہی رہتا کہ چچا کے پاس جانا ہے، ماموں کے پاس جانا ہے، دادا کے پاس جانا ہے، اور وہاں پہ سب لوگ جمع ہو جاتے. اور اگر گھر کا کوئی بڑا بھائی ہے تو چھوٹے 4 بھائی، 4 بھائیوں کے 4 بچے، اور چھوٹی 4 بہنیں، 4 بہنوں کے 4 بچے گھر میں جمع ہو گئے بیچارے کے پاس، اور وہ حق ادا کر رہا برابر. اسی لیے ان کی زندگیوں میں برکت تھی. اللہ رے 2 دن سے میرے گھر پہ کوئی مہمان نہیں ہے، ڈر ہے کہ میرے رزق سے میری برکت نہ چلی جائے. پرانے زمانے کے شاعروں نے کہی بات. آپ وہ دیکھیں دسترخوان لال والا، دسترخوان بولتے ہیں نا اس کو، وہ لال والا دسترخوان بہت مشہور ہے. پورے ساؤتھ انڈیا میں تو کم از کم گھروں میں ہر جگہ بچھا کے کھاتے ہیں. اس پہ اردو میں کچھ لکھا ہوا رہتا ہے. آپ لوگ اب اردو پڑھتے نہیں، کیا لکھا رہتا اس پہ؟ شکر کر مہمان کا احسان نہ رکھ، وہ رزق اپنا کھاتا ہے تیرے دسترخوان پر. یہ لکھا ہوا رہتا. کلچر تھا ہمارا، تہذیب تھی. کیوں میں یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں میری بہن، میرے بھائی، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، اللہ پر آخرت پہ ایمان رکھنے والا کیا کرتا؟ اپنے مہمان کی عزت افزائی کرتا، اس کو کھانا کھلاتا، اس کو پانی پلاتا، اس کو ٹائم دیتا، اس کو لے جا کے اسٹیشن تک چھوڑ کے آتا. کیا دے رہا مہمان؟ کچھ پیسے دیا؟ نہیں، میں کر رہا ہوں، میرے رب چاہتا ہے کہ میری انسانیت کا ایک حصہ ہے. جانور نہیں کرتے مہمان نوازی. اور ہمارا کلچر، میں نے کہا نا کہ ہمارا ویسٹرن کلچر، مغربی کلچر، نان اسلامک کلچر، وہ لوگ تو کر لے رہے ہیں لیکن ہم لوگ اس کو اڈاپٹ کرتے جا رہے ہیں. ہمارے پاس بھی کہاں ہے مہمان؟ 2 دن سے میرے گھر پہ مہمان نہیں ہے. تو میرے دوست، میرا جو سبجیکٹ آپ کا ہے، میں جس سے جوڑا قرآن، آج جو تراویح میں شروع ہوئی سب سے آیتیں، سب سے پہلی آیتیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، لوگوں ڈرو ایک ایسے زلزلے سے، شیء عظیم، وہ زلزلہ جو ہے نا بہت بڑا ہوگا، عظیم ہوگا. یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، کہ ایک دودھ پلاتی ہوئی عورت. میرے دوست، اللہ تعالیٰ جب کوئی بات بولتا ہے نا تو اس کا سیریسنس ہوتا، اس کی عظمت ہوتی. قیامت وہ دن ہے جس دن یہ جو کلچر چل رہا نا، یہ جو سسٹم چل رہا نا، آج کل کے بچے جو ہے نا بہت اپنے آپ کو سمارٹ سمجھتے. افسوس کہ ہمارے جو والدین ہیں اور ہمارے مسجدوں میں جو دین سیکھنے سکھانے والے لوگ ہیں، وہ جو سینٹرز چلانے والے ہیں، یہ لوگ تعلیم اور سیکھنے سکھانے کے انتظام کو ختم کر دیے. اسی لیے بچوں کو یہ لوگ کنوینس نہیں کر پا رہے ہیں. ہماری نیو نسل کو تسلی بخش
جواب نہیں دے سکتے ہیں اور نیو نسل کی تربیت نہیں کر پا رہے ہیں، ان کے خون میں ان کے دل میں ایمان نہیں ڈال سک رہے ہیں۔ ہم لوگوں نے وہ جو 100 سال پہلے بیان کر دیتے تھے اس لیے کہ لوگوں کو آلریڈی معلوم رہتا تھا تو نصیحت کے لیے بیان ہوتا تھا، اور آج بھی ہم اسی کو اپنائے ہوئے ہیں، جبکہ آج کے بچوں کے دلوں سے ان کے دماغوں سے ایمان چلے گیا، یقین چلے گیا، ختم ہو گیا۔ ان کو سکھانے کی ضرورت ہے، ان کو بتانے کی ضرورت ہے، ہم لوگ نہیں بتا پا رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے یہ بات اس لیے رکھا میرے دوست، میرے بھائی، کہ آج ہمارے بچے اللہ کی بات کرو، رسول اللہ کی بات کرو، قیامت کی بات کرو، تو وہ ان کی جو فزکس ہے، ان کی جو کیمسٹری ہے، ان کی جو انفارمیشن ہے، اس کو بیس بنا کے وہ لوگ کوسچن کرتے ہیں، ایسے کیسے ہوتا؟ سمپل سی بات ہے، وہ بوائے، rules of space cannot be implemented in the ocean and the rules of ocean can't be implemented on the land. آپ مخلوق کے قانون خالق کے اوپر امپلیمنٹ کرنا چاہتے؟ پاسبل ہے؟ جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، آپ کا باپ ہو سکتا ہے، آپ کی بیٹی ہو سکتی ہے، آپ کی بیوی ہو سکتی ہے، خالق کے متعلق اس کا ابا کون ہے بولے تو مطلب کیا ہوا کہ آپ کا اپنا قانون آپ اللہ تعالیٰ پہ نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ بچوں کو بولا یہ بات، سمجھاؤ یہ بات، God is God, Creator is Creator, He is above your rules and regulations. Natural rules are only implemented on the creatures, not on the Creator. یہ قانون، یہ قواعد، یہ طریقہ، یہ انسانوں پہ نافذ ہوگا، آسمانوں والے پہ نافذ نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے قیامت کا جو بھی قرآن میں ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، سائنس آج کل پریشان ہے کہ یہ ٹائم ایسا کیوں ہو جا رہا، یہ نزدیک کیوں ہو جا رہے، وہ کیا ہو جا رہا، ایسا ہو جا رہا، پریشان ہے۔ آسمانوں والا بولا کہ ایک دن آئے گا، اس دن یہ سسٹم ختم کر دیں گے ہم، قیامت۔ وَإِذَا الْبِحَارُ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، یہ سورج کو کوئی اندھیرے میں کر سکتا ہے آج؟ کوئی کر سکتا؟ کُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، موومنٹ ہو رہا ہے لیکن کوئی اندھیرا نہیں کر سکتا۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں، دیٹ از دا مون اکلپس اینڈ سن اکلپس، چاند گہن مون، تو اللہ کے رسول اس دن بھاگتے تھے، یہ قیامت کی ایک نشانی ہے بلکہ۔ اور قیامت کے دن کمپلیٹ سورج کو اندھیرا کر دیں گے اللہ تعالیٰ، چونکہ سورج کے پوجنے والوں کو پتا چل جائے کہ تم ایک مخلوق سے متعلق تھے، وہ مخلوق کو اندھیرا کرنا اللہ کے آسان ہے، وہ اندھیرا کر دیں گے اللہ تعالیٰ۔ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، یہ ستارے جس کی تم پوجا کرتے، جس کو تم سمجھتے کہ دنیا پہ اثر انداز ہوتے ہیں، ہاروسکوپ روزانہ دیکھتے ستارے کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کو توڑ کے بکھر کے پھینک دیں گے ادھر ادھر۔ قیامت میں سب چیز تبدیلی ہو جائے گی۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑ تو جگہ پہ سے ہل نہیں سکتے، لیکن اس دن پہاڑ بھی جو ہے نا گھومتے پھرتے رہیں گے۔ دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكَّا، اس کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ ایسے قیامت کے نشانیوں، قیامت کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیش کیا میرے دوست۔ قیامت ایسی چھوٹی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے۔ آپ سوچو اگر بیٹھے ہوئے ہیں، زلزلہ آ جائے 2 منٹ تو کیا حال ہوگا؟ آدھے سیکنڈ کے زلزلے میں بلڈنگوں کا ہوا ختم ہو جاتی، آدھے سیکنڈ میں۔ سونامی کتنے منٹ کے لیے آیا تھا؟ چند منٹ کے لیے آیا تھا سونامی، اور کیا نقشہ بنا آپ لوگوں کو پتا ہے پوری دنیا کا۔ تو قیامت آنے والی ہے، قیامت پکی ہے۔ قیامت اگر ہم اللہ پہ ایمان لاتے ہیں تو اس پہ ایمان لانا ہے کہ قیامت ہے۔ تو اسی لیے ہم سکون سے جئیں گے، چونکہ ہم کو نہ موت سے ڈر ہے نہ ظالمین سے ڈر ہے۔ کیوں؟ ہم کو معلوم ہے کہ مرنا ہے اور قیامت میں جا کے حساب لینا ہے۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابٌ، اللہ تعالیٰ نے بار بار میں نے کہا نا کہ واقعات ذکر کیے ہیں۔ مومنین کو جب جلایا جا رہا ہے تو مسکراتے ہوتے وہ۔ موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائے جادوگر، فرعون نے کہا لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ لَأُقَطِّعَنَّ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، تمہارے ہاتھ پیر کاٹ دوں گا، تم لوگوں کو لٹکا دوں گا، کیلے مار دوں گا۔ فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جو کرنا ہے کر لے، تو ہماری زندگی برباد کرے گا، ہم تو تیری آخرت برباد کر دیں گے۔ تو ہمیں دنیا کی جان لے لے گا، ہم کو تو جنتوں میں جانا ہے، ہم کو تو رب العالمین سے ملنے جانا ہے۔ بہت واقعات ہیں دوست۔
بہت چیزیں بیان. ایمان آخرت کا انسان کی زندگی بدل دیتا, ایمان آخرت کا ڈر اور خوف نکال دیتا, ایمان آخرت کا بندوں کو بدماشی اور لڑائی جھگڑے سے روک دیتا, ایمان آخرت کا ہمارے اندر ایک جذبہ پیدا کرتا اچھا کام کرنے کا, اللہ سے جڑنے کا اور اس دنیا کی اہمیت کو ختم کر دینے کا. یہ دنیا کے واسطے جتنے لڑائی جھگڑے ہیں آخرت کے لیے نہیں ہے, دنیا کے لیے ہیں. جو بھی جھگڑا, میاں بیوی کا جھگڑا, بھائی بھائی کا جھگڑا, بہن کا جھگڑا, مسجدوں کے جھگڑے, جمعیتوں کے جھگڑے, دیکھ لو آپ, اس کے پیچھے دادا گیری جو ہوتی ہے دنیا داری ہوتی ہے. کوئی پوزیشن چاہیے, کوئی عہدہ چاہیے, کوئی پیسہ چاہیے, کسی کی تنخواہ, کچھ نہ کچھ لگا رہتا ہے. ہاں, ہوس چھپ چھپ کے سینے میں بنا لیتی ہے تصویریں, بڑی مشکل سے ہوتی ہے براہیمی نظر پیدا. دل کے اندر پیدا ہونے والے بتوں کو ہماری آنکھیں نہیں دیکھتی ہیں. شیطان بڑا چالاک ہے, دھوکہ دیتا. ہم اپنے دل میں بنائے ہوئے بتوں کو خواہش کے, پوزیشن کے, اسٹیٹس کے, دکھاوے کے, یہ رکھ کے ہم لوگ اسلام کا نام لے لیتے ہیں. چھپ چھپ کے ہوس سینے میں بنا لیتی ہے تصویریں. تو قیامت کا ایمان وہ اصل چیز ہے. یہ قیامت کا ایمان ہمارے حالات کو درست کرنے کے لیے ہمارا ایمان پکا ہونا چاہیے. تو پھر جب انسان کو اللہ پہ, آخرت پہ بھروسہ ہوتا ہے تو یہ زندگی اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی. اور یہ چیزیں جب ہماری زندگیوں میں آ جاتی نا تو پھر ہماری زندگی تبدیل ہونے لگتی ہے. آج ہم لوگ بہت پریشان ہیں, مسلمانوں کے ساتھ یہ ہے, مسلمانوں کے ساتھ وہ ہے, حالات بہت خراب ہیں. کچھ حالات خراب نہیں تھے, اس سے بہت پہلے خراب تھے بہت حالات. اللہ کے رسول کے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کو مار دیا گیا تھا, یحییٰ علیہ السلام کو کاٹ دیا گیا تھا, یہ سب ہوتا رہا. بلال کو گلے میں رسی ڈال کے کھینچا جاتا تھا, سب. لیکن ان لوگوں نے ثابت کیا کہ وہ اللہ سے تعلق رکھنے والے ہیں, ایمان والے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی عطا کی. تو میرے دوستوں اور بھائیوں, سب سے پہلی بات قیامت کے حالات, ایمان. اور وہ قیامت ایسا دن ہے کہ ہم اندازہ نہیں کر سکتے. مالک یوم الدین, بدلے کے دن کا مالک ہے. یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا البحار سجرت. سمندروں میں آگ لگے گی, پورے سمندروں میں آگ بھڑکا دی جائے گی. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کے زمانے سے آئندہ آنے تک جو بدماشی لوگ اس دنیا میں کرتے تھے نا, میرا بچہ اگر بدماشی کرا تو 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ پھر مجھے غصہ آتا, میں اس کے اوپر ہاتھ اٹھا دیتا ہوں, میں گالی گلوچ کرتا ہوں, میں گھر سے نکل جا بول دیتا ہوں. میرا بیٹا اگر ہے, دوسرے تو دور کی بات ہے, اگر کمپنی ہے میرے پاس, کمپنی کا اونر ہوں, ایک آدمی غلطی کرا تو کتنی مرتبہ میں کمپنی میں برداشت کروں گا. ایک آدمی اگر گورنمنٹ میں ہے, پولیس میں ہے, ایک پوزیشن پہ ہے, تو اس کے جو سبارڈینیٹس ہیں, اس کے اندر کام کرنے والے, کتنا برداشت کرتا. رب العالمین کھانا دیتا, پانی دیتا, اس کے دل کی دھڑکنوں کو چلاتا, اس کے جسم میں خون کی گردش کرواتا. وہ رب العالمین کو یہ بندے جو ہے نا گالی دیتے ہیں, مطلب دوسرے کی عبادت کرتے ہیں, دوسرے کے سامنے سجدہ کرتے ہیں, اس کا انکار کرتے ہیں, پھر بھی اس کو عطا کرتا ہے, صبر کرتا ہے. قیامت کے دن, قیامت کے دن اللہ ایسے غضبناک ہوں گے, غضب رب اليوم لم یغضب من قبل قط. حدیث میں ہے کہ اللہ اس دن اتنے غضبناک ہوں گے کہ کوئی بندہ اس سے پہلے کبھی غضبناک نہیں تھے. تو اس دن سمندر میں آگ لگ جائے گی. وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ. شیر اور بکری ایک جگہ جمع ہو سکتے ہیں؟ ہاں, سانپ اور منگوس ایک جگہ جمع ہو سکتے ہیں؟ نہیں جمع ہو سکتے. وہ اس دن جانور بھی اتنے پریشان رہیں گے کہ جنگلی جانور پورے انسانوں کے ساتھ اور وائلڈ اینیملز جو ہے نا, پیٹ اینیملز کے ساتھ مل کے پھرتے, پریشان پھرتے رہیں گے. ایسا دن ہوگا وہ قیامت کا دن. اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ سورج کو بے نور اندھیرا کر کے, بعض روایتوں میں, حدیث میں نہیں ہے, روایتوں میں ہے کہ سمندر کو اللہ تعالیٰ, سورج کو اللہ تعالیٰ ٹکڑے ٹکڑے کر کے سمندر میں ڈال دیں گے. اسی لیے سمندر گرمی سے جو ہے نا بھڑکتا رہے گا. اندازہ کرو کہ زمین کے اطراف میں سب سمندر بھڑکتے رہیں گے تو انسان کا کیا حال ہوگا. اس سے پہلے, سمندر بھڑکانے سے پہلے, سمندر انسان کے سروں کے قریب آ جائے گا. صحیح مسلم کی حدیث ہے, سچی حدیثیں ہیں, میرے نبی نے بیان کیا اور ایمان لاتے ہیں اس کے اوپر. اور یہ باتیں بار بار بچوں کو بتاتے رہنا چاہیے. ہمارے بچے آج واٹس ایپ میں, فیس بک میں, گانوں میں, فلموں میں, پکچروں میں گم ہو گئے, انہوں بھول گئے. ان کی موت
ان کے قبروں کی زیارت ہمارے بچوں کو لے کے جا کے بتاؤ. میرے پاس ایک دوست آئے تھے ایک مرتبہ میرے گھر میں. وہ بولے کہ بھائی یہ تھوڑا اچھی سی سینری اور ادھر ادھر لگانا ہے. تو میں بولا اب سینریاں تو ہر جگہ دیکھنے آ رہی ہیں, میں قبرستان کے اور جو ہے نا اور اسکیلٹن اور مردوں کے تھوڑے تصویریں لگانا چاہ رہا ہوں یہاں پہ. کیوں؟ موت یاد آنا نا لوگوں کو. کوئی بھی موت کی بات نہیں کر رہا ہے, کوئی بھی اسکیلٹن اور خبروں کی بات نہیں کر رہا. ہر شخص سینری کی بات, خوبصورتی کی بات, ڈیزائنز کی بات, پھولوں کی بات, پیار کی بات, آرام کی بات ہی کر رہا ہے. موت کی بات کون کر رہا ہے؟ اور میرے نبی موت یاد دلاتے تھے بار بار. اذکروا حازم اللذات, موت کو یاد کرو. مر کے تم وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین. اللہ تعالیٰ بیکار نے پیدا کرے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا, بیکار پیدا کرے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو. اتنا سسٹم دے کے, اتنا ہمارے کھانے پینے کا انتظام کر کے اللہ تعالیٰ اسے بیکار چھوڑ دے کے نہیں ہوگا. میرے دوستو, موت کی باتیں کرو, قیامت کی باتیں کرو. قیامت حدیث میں, صحیح بخاری میں, صحیح مسلم میں, ترمذی میں, قرآن میں اللہ تعالیٰ نے قیامت 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 اس کے حالات کو جو ذکر کیا اسے بات کرو. ایک دوسرے کو یاد دلاؤ, اسے خوف پیدا ہوتا, ایمان پیدا ہوتا اور دین سے محبت پیدا ہوتی. اس کی کوشش کی جائے, اس کی طرف توجہ دی جائے. ہم لوگ یہ باتیں نہیں کر رہے ہیں آج کل, حالات کے اوپر بات کر رہے ہیں. حالات بات کی بات ہے, پہلے رب العالمین سے ہمارا رشتہ صحیح ہو, ہمارا ایمان صحیح ہو. تو حدیث میں ہے, دیکھو میرے دوست, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو ذرہ برابر نیکی کرا اس کا بدلہ ہم دیں گے. یہ ہمارے انصاف کا تقاضا ہے, یہ ہماری رحمت کا تقاضا ہے, یہ ہماری قوت کا تقاضا ہے. اللہ تعالیٰ خالق ہے, ان کو انصاف کرنا ضروری ہے ان پہ. تو کہاں دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ نہیں, دنیا میں نہیں دیں گے نا. یہ دنیا تو کیا ہے؟ ایگزام ہال ہے. یہ دنیا تو کیا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, آزمائش کی جگہ ہے میرے بھائی میرے بہن. آزمائش ہے. ایک لڑکی کی, ایک عورت کے لیے شوہر اس کا آزمائش ہے. بہت سی چیزیں عورت کرتی, قربانی دیتی, اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آ کے دیتی, بچوں کو پالتی, بہت کچھ قربانی دیتی ہے ایک عورت. ہو سکتا کہ اس کو اتنی قربانی کا بدلہ شوہر سے نہ ملے, لیکن ملے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, آپ کا ذرہ ذرہ ریکارڈ کیا جائے گا. حدیث ابھی آگے ہے, ٹائم ختم ہو رہا, ورنہ میں آپ کو یہ پوری لمبی باتیں بتاتا. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ نے جو کام کیا وہ غائب ہے. ہر چیز ریکارڈ کر کے کتاب آپ کے سامنے پیش کر دی جائے گی. کسی زمانے میں شاید یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی تھی ہوں گی کہ بھائی ہر چیز ہماری ریکارڈ کیسی ہوگی, لیکن زمانے نے ترقی کر لی اور ہم کو اپنا دین سمجھ میں آنے لگا. CCTV کے کیمرے آج ہم کو بتانے لگ گئے کہ ہم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں وہ ریکارڈ ہو سکتا ہے. بندے جب ڈیولپ کر کے ریکارڈ کر سکتے ہیں تو آسمانوں والا کیسے اس کو ریکارڈ نہیں کر سکتا. یوم تجد کل نفس, ہر آدمی, ما عملت من خیر محضرا. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. انسان پریشان ہو کے بولے گا ارے یہ کیا ہے بھئی, یہ کتاب, اس کے اندر تو ہر چھوٹی چھوٹی چیز بھی ہے, بڑی بڑی چیز بھی ہے. یہ کتاب تو کوئی چیز مس نہ کر رہی. یہ ہے قیامت کا دن. اس دن انسان دیکھے گا اپنا عمل. میرے بھائیوں میری بہنوں, عورتیں, میں نے کہا کہ بیوی بہت اس کو نہیں ملتے اس دنیا میں اس کا بدلہ. شوہر یقیناً ہر قسم کی تکلیف اٹھاتا, دھوپ میں محنت, گالی گلوچ, ٹینشن, سب کچھ کر کے کماتا, اپنے بیوی بچوں کو لا کے دیکھتا. ہو سکتا کہ اس کی بیوی اس کو ریکگنائز نہیں کرتی, اس کو اکنالج نہیں کرتی, اس کو گریٹفل نہیں کرتی. ہو سکتا, بہت پاسبلٹیز ہے. کرنا بھی چاہے تو شاید نہ کر سکے, صحت ساتھ نہیں دیتی, عقل ساتھ نہیں دیتی, حالات ساتھ نہیں دیتے, ہمت ساتھ نہیں دیتی, طبیعت ساتھ, بہت کچھ ہو سکتا ہے, لیکن مرد کرتا ہے. کیوں؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. اس کو معلوم ہے, اس کا ایمان ہے کہ یہ بدلہ مجھے ملنے والا ہے. مالک یوم الدین, بدلے کے دن کا مالک ہے, بدلہ ہے. تو میرے دوست, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ناراض ہوں گے, لوگ سورج قریب آ جائے گا. اور قیامت کا دن میں بولا نا, یہ آج کل کا 24 آورز کا ڈے نائٹ نہیں ہوگی, وہ ایک الگ دنیا ہے. ماں کے پیٹ میں بھی بچہ کھاتا پیتا بڑا ہوتا, موومنٹ کرتا, سب کچھ کرتا ہے نا.
सब करता ना? नहीं करता। पूरी जिंदगी है ना माँ के पेट में? नहीं है जिंदगी, पूरी जिंदगी है। बाल भी आते, दांत भी आते, हरकत में आता, हजम करता, सब सब कुछ है। लेकिन वो दुनिया अलग है ना। वो बच्चे को ये दुनिया में तू वापस निकलने के बाद अगर बच्चे को मैसेज दे के समझाए कि भाई तू जब दुनिया में आ गया, प्लेन उड़ते, यहाँ पे जो है ना बसां चलते, यहाँ पे ट्रेन चलते, वो तो बच्चे को समझ में नहीं आता। बिल्कुल उसी तरीके से मेरे दोस्त, हम बच्चे से भी गए गुजरे, हमारा क्या है क़यामत के अंदर, उसमें अल्लाह की क़ुव्वत, अल्लाह की शान, अल्लाह की अजमत, वो हमको क्या समझ में आने वाली है? अल्लाह ताला बोल दिया, हमको मानना है। जब सूरज ही नहीं होगा तो दिन और रात का हिसाब कैसा करेंगे आप? तो इसीलिए अल्लाह ताला बोले सअल साइलुम बिअज़ाबिन वाक़ि लैसा लिलकाफ़िर, सअल साइलुम बिअज़ाबिन वाक़ि तअरुजुल मलाइकतु वर्रूहु इलैहि फी यौमिन कान मिक़दारुहु 50,000 सना। तअरुजुल मलाइकतु वर्रूह, एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा हमारी काउंटिंग की। 24 आवर्स का हमारा है ना, उस दिन न सन है, न मून है, न चांद है, न सूरज है। 50,000 साल के बराबर एक दिन, पूरा अलग सिस्टम है वहां पे। उस दिन सूरज जब करीब आ जाएगा, अंधेरा करने से पहले लोग अपने पसीने में डूबे हुए होंगे। सही हदीस में है, अपने अपने अमाल के मुताबिक वो पसीने में डूबे होंगे। बाज लोग टखनों तक, बाज लोग घुटनों तक, बाज लोग कमर तक, बाज लोग अपने कानों तक जो है ना पसीने में डूबे होंगे, अपने पसीने में डूबे होंगे। ये होगा क़यामत का हाल। उसके बाद ये हालात के बाद लोग चाहेंगे कि कम से कम हिसाब तो शुरू हो जाए, पता तो चल जाए कि हम किधर हैं, दाएं हाथ वाले हैं, बाएं हाथ वाले हैं, जन्नत वाले हैं, जहन्नम वाले हैं। तो फिर उसके बाद हिसाब शुरू होता, फिर नामे अमाल को तोला जाता, फिर उसके बाद पुल सिरात होता। वो पुल सिरात की हदीस में है, सही हदीस में अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया कि जहन्नम होगी और उसके ऊपर से पुल होगा। पुल सिरात उसको उर्दू में बोलते जिस्र जहन्नम, अरबी में जैसे वही मिनकुम इल्ला वारिदुहा, उसमें से हर एक को गुजरना है, पैगंबरों को भी गुजरना है। और उस दिन हर आदमी का जो दुआ होगी अल्लाहुम्मा सल्लिम सल्लिम, अल्लाह बचा ले, अल्लाह बचा ले। पैगंबर भी गुजरेंगे और पैगंबर भी जो है ना परेशान होके ये चिल्लाते रहेंगे अल्लाहुम्मा सल्लिम सल्लिम, अल्लाह बचा ले। तो वो जो ब्रिज होगा जिसको जिसको जहन्नम बोलते हैं, जहन्नम पे से गुजरना है, हर एक को उस पे से गुजरना है। हदीस में है तलवार से ज्यादा तेज, बाल से ज्यादा बारीक, अदक्कु मिन अश-शा'r व अहद्दु मिन अस-सैफ, तलवार से ज्यादा तेज और बाल से ज्यादा बारीक और नोकेला ऐसा, कलालीब दाएं और बाएं जो है ना बड़े बड़े वो लगे हुए हैं, कुंडे जिसको बोलते खींचने वाले, खींचते रहेंगे। तो लोग अपने अपने अमल की तरफ से गुजरेंगे। जिस बाज लोग तूफान आंधी की जैसा गुजर जाएंगे, क्योंकि उनके अमल वैसे होते हैं, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, एक सेकंड में गुजर गए। बाज लोग तेज घोड़ों के जैसा, बाज लोग गिरते पड़ते बच जाएंगे और अक्सर लोगों को तो जहन्नम खींचते रहेगी। ये सब तफसीलात मैंने बयान नहीं किया। मैं सिर्फ आज आपके सामने क़यामत पे ईमान लाना इंसानियत का, अक्ल का, ईमान का, इस्लाम का तकाजा है हमारा, बहुत ज़रूरी है, उसको याद करते रहना चाहिए। और उसके मुतालिक बहुत सी तफसीलात कुरान और हदीस में है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे ईमान को ताज़ा करे, हमारे ईमान को मजबूत करे। और मेरी गुजारिश है बड़े लोगों से कि अपने बच्चों को बिठा के ये चीज़ें सुनाते रहो, अरकान ईमान क्या है, अरकान इस्लाम क्या है। आज हमारे बच्चे सिर्फ सोशल मीडिया के ज़रिए से इतने अटैच हो गए दुनिया से कि वो भूल गए कि उनका अंजाम क्या है। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हमारे रोज़ों को, सदक़ात को, हमारे ज़िक्र को, हमारी नमाज़ों को कबूल फरमाए। अल्लाह जो भी नेकी के काम करे अल्लाह उसको कबूल फरमा ले। अल्लाह हमारी कोताहियों और गलतियों को माफ़ फरमा दे। अल्लाह जहाँ कहीं भी मुसलमान परेशान है अल्लाह उनकी मदद फरमा, और अल्लाह तो अपने रहम व करम से उनके मसाइल को हल फरमा दे। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।